رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العظیم. رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے. اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے. قرآن پاک کے مختلف تقاضے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. قرآن پاک کے ایک تقاضے آداب وہ ہیں جو علماء نے بیان کیے. کچھ تقاضے آداب وہ ہیں جو احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. قرآن پاک کے کچھ تقاضے ایسے ہیں جن کو قرآن نے خود بیان کیا ہے. ان قرآن پاک کے تقاضوں میں سے پہلا تقاضا قرآن پر ایمان لانا ہے. ایمان کسی بھی چیز کی بنیاد ہے. قرآن پاک کے تقاضوں میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک پر صدق دل سے ایمان اور یقین لایا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کا کلام ہے اور وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتارا گیا. اس تقاضے کو خود قرآن میں اللہ جل جلالہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان لے آؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا. دوسری آیت سورہ تغابن کی 8ویں آیت ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نور کا نام دے کر اس پر ایمان لانے کا حکم فرمایا. آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ایمان لاؤ اللہ پر, اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا, اور اس سے مراد قرآن ہے. قرآن پاک کے تقاضوں میں پہلا تقاضا ایمان لانا ہے. قرآن کے سارے تقاضے اس تقاضے سے آغاز پاتے. دوسرا قرآن پاک کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. قرآن پاک کی تلاوت وہ عظیم تقاضا ہے, وہ عظیم عبادت ہے, وہ عظیم عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت کا حکم دیا. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں آتا ہے اللہ جل جلالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ پر
جو وحی کی صورت میں کتاب بھیجی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ پیغمبر کے مناصب میں سے پیغمبر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کر کے اللہ کی مخلوق کو سنانا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا اور ایک پیغمبر انہی میں سے بھیجا۔ اس پیغمبر کے مختلف ذمہ داریاں، مختلف منصب تھے، اور پہلا منصب ہے یتلو علیہم آیاتی۔ پیغمبر کا پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے، تلاوت کرے۔ اسی طرح سورہ فاطر میں 29ویں آیت میں اللہ جل جلالہ نے 3 طرح کے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے اور کہا ہے کہ یہ ساری دنیا میں سے اللہ کے ساتھ بہترین تجارت کرنے والے لوگ ہیں جن کی تجارت کو کبھی گھاٹا اور خسارہ نہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، سرن بھی علانیتاً بھی، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ یقین رکھیں کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں کبھی خسارہ اور نقصان نہیں آئے۔ قرآن پاک کے تقاضوں میں سے تیسرا اہم تقاضا یہ ہے، پہلا تقاضا تھا کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے، اس سے اگلا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھا جائے، جس کو ترتیل اور تجوید کہتے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھنا یہ الگ تقاضا ہے اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنا یہ الگ تقاضا ہے۔ تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ قرآن پاک کو پورے لب و لہجہ سے، خوبصورت آواز سے، پوری ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ سورہ مزمل میں 4تھی آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ مفسرین نے رتل القرآن ترتیلا کا معنی کیا ہے جود القرآن تجویدا۔ رتل القرآن ترتیلا کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو خوب تجوید کے ساتھ، مخارج اور صفات کے ساتھ، حسن ادا سے، حسن صوت سے، عربی لہجے کے مطابق قرآن پاک کو خوبصورت ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ جو اللہ جل جلالہ نے فرق رکھے ہیں، صاد اور سین کا فرق ہے، طا اور تا کا فرق ہے، ضاد اور ذا کا فرق ہے، قاف اور کاف کا فرق ہے، حمزہ اور عین کا فرق ہے، اس فرق کو ملحوظ رکھنا ہے۔ بعض اوقات عربی زبان میں لفظ کے صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے معنی ایسا بگڑتا ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، حسن ادا اور حسن صوت کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن پاک کے ایک مقام پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، وہ تلاوت کرتے ہیں اور کیا خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، پورے لب و لہجے کے ساتھ، مخارج اور صفات کے ساتھ۔ اللہ جل جلالہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 121 میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو لوگ جن کو ہم نے
کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور صرف تلاوت نہیں کرتے بلکہ حق تلاوتی، تلاوت کا حق ادا کر دیتے۔ اس لیے قرآن اپنے متعلق تیسرا تقاضا یہ کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد آپ کی توجہ اس بات کی طرف، اس تقاضے کی طرف مبذول ہونی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح پڑھیں۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی ترتیل اور تجوید یہ ایک بہترین موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ قرآن پاک کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک کو یاد کیا جائے، حفظ کیا جائے۔ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے، عظیم امت کی طرف بھیجی گئی ہے۔ تاریخ انسانیت میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی امت نے اپنی کتاب کو ورقوں کے سپرد نہیں کیا، اوراق کا محتاج نہیں بنایا، اس اللہ کے کلام کو، اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ کتابت دو گتوں کے درمیان کا لکھا ہوا، ہاتھ سے لکھا ہوا، پرنٹ کیا ہوا قرآن یہ امر زائد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن اس شکل میں موجود نہیں تھا، پھر بھی قرآن تھا، پھر بھی قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، قرآن کے معنی اور مفہوم بتائے جاتے تھے، نماز میں تراویح میں بطور تلاوت کے قرات کی جاتی تھی، فیصلوں میں بطور حکم کے، عدل کے طور پر، بطور قانون اور آئین کے قرآن موجود تھا، قرآن پاک پر گفتگو کی جاتی تھی، اس کے مسائل و احکام بیان کیے جاتے تھے، تب بھی قرآن تھا۔ بعد میں بطور حفاظت کے امر زائد کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن پاک کو مشورے کے ساتھ محفوظ کیا ہے۔ لیکن اس امت کی یہ خاصیت ہے کہ اس نے اللہ کے کلام کو اوراق کا محتاج نہیں بنایا، سینوں میں محفوظ کیا ہے اس امت نے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں جس کو قرآن کا ایک وافر حصہ یاد نہ ہو۔ سورہ عنکبوت کی 49ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن آیات بینات ہے، اور یہ آیات بینات آپ کو کہاں ملیں گی؟ اوراق میں، گتے میں، کہیں لکھی ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو ہم نے قرآن کا علم دیا ہے، یہ آیات اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے، جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں یہ مرقوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجوف الذی لیس فیہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ سینہ جس کے اندر قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ محفوظ نہیں، وہ ایک ویران گھر کے مانند ہے۔ آئیے رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں یہ عہد کیجئے کہ قرآن پاک کے بہت سارے حصے کو، ضروری اور اہم حصے کو، قرآن پاک کے اتنے حصے کو جس کو ہم نماز میں، تراویح میں، نوافل میں، سنتوں میں، تہجد میں، قیام اللیل میں ہم قرآن پاک کو پڑھ سکیں، ایک ہی آیت، ایک ہی سورت کو بار بار پڑھنے کی بجائے قرآن پاک کا بہت سارا حصہ ایک مسلمان مرد اور عورت کے سینے میں محفوظ ہونا چاہیے۔ بہت سارے اندازے ہیں، ایک معمولی سا اندازہ ہمارا ہے کہ اتنا قرآن جس سے ایک مسلمان کی نماز، ایک عبادت گزار مسلمان کی تراویح، تہجد، قیام اللیل، نوافل، سنت، اگر وہ الگ الگ آیتیں پڑھتا ہے تو کم از کم اس کو آخری 30واں پارہ یاد ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ
صورتیں جن کی بہت فضیلتیں آئی ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ کہف ہے، سورہ المزمل ہے، اس طرح کی صورتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، جن کے فضائل بہت ہیں، ان کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا چاہیے۔ قرآن یاد ہو تو ہم اس حدیث کی روح سے، اس وعید سے بچ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سینے میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ محفوظ نہیں، وہ ایک ویران گھر کی مانند ہے۔ اسی کو اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ قرآن پاک کے تقاضوں میں سے 5واں تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک پر، اس کے احکام پر، اس کی آیات پر، اس کی تعلیمات پر غور، فکر اور تدبر کیا جائے۔ سورہ محمد کی 24ویں آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن پاک پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور سورہ صاد کی 29ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، مبارکن، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے۔ بھیجنے کا مقصد، جملہ مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے، لیدبروا آیاتی، تاکہ لوگ اپنے اللہ کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کریں۔ قرآن پاک کے تقاضوں میں سے 6واں تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کی جائے، تذکیر اور موعظت، قرآن کو بولا جائے، بیان کیا جائے۔ قرآن ایک یاد دہانی ہے، قرآن ایک ذکر ہے، قرآن ایک ذکرہ ہے، قرآن ایک تذکیر ہے، قرآن ایک موعظت اور نصیحت ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن پاک ہی میں ارشاد فرماتے ہیں، ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 51 ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے رحمت ہے، نصیحت ہے، ایمان والوں کے لیے بہترین موعظت ہے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 70 میں اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ کے ساتھ مخاطب ہیں، فذکر بہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کیجئے۔ اور سورہ قاف کی آخری اور 45ویں آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے دین پر ایمان لا چکا ہے اور اللہ کی وعید سے، اللہ کی سزا سے خوف کرتا ہے، خشیت اس کے دل میں ہے، آپ اس کو قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے رہیے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اور سورہ قاف ہی کی آیت نمبر 37 میں اللہ جل جلالہ نے تذکیر کو حاصل کرنے کی 3 شرطیں بتائی ہیں کہ تذکیر تب حاصل ہوتی ہے جب قرآن پڑھا جائے اور سننے والا دل کی توجہ کے ساتھ، کھلے کانوں کے ساتھ اور دماغ کی حاضری کے ساتھ سنے۔ دل، کان اور دماغ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کا تذکرہ کیا ہے ایک ہی آیت میں، ان فی ذالک لذکریٰ، قرآن یقیناً نصیحت ہے، تذکیر ہے، لیکن لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اس شخص کے لیے جس کا دل کا برتن، اس کی سمت درست ہے، دل کا دروازہ کھلا ہے، قبول کرنے کے لیے تیار ہے، القی السمع، اس نے توجہ سے قرآن کو تذکیر کی نیت سے سنا ہے، وہو شہید، اور دماغی طور پر وہ حاضر ہے۔ قرآن پاک کے تقاضوں میں سے 7واں تقاضا ہے تزکیہ بالقرآن۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ لوگوں کے دلوں کی میل کو دور کر دے، دنیا طلبی، دنیا کی خواہشات اور
دنیا کی رنگینیوں سے رخ موڑ کر اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہونا، تزکیہ، دل کی صفائی، دل کا گناہوں سے دور ہونا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مناصب میں سے، ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں یزکیہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیے اور اللہ کی ان آیات کے ذریعے ان کے دلوں کو پاک کیجیے۔ جو تزکیہ قرآن کے ذریعے ہوتا ہے وہ بہترین تزکیہ ہوتا ہے، جس سے اخلاق، اعمال اور نیتیں درست ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کے تقاضوں میں سے 8واں تقاضا یہ ہے کہ قرآن پاک کی دعوت کو عام کیا جائے، جس کو ہم ابلاغ کا نام دے سکتے ہیں، ابلاغ بالقرآن، تبلیغ بالقرآن۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت یوں شروع ہوتی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن فرقان حمید کو اس لیے بھیجا ہے، نازل کیا ہے، تاکہ اپنے بندے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، تاکہ للعالمین نذیرا، لیکون للعالمین نذیرا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان تک اس کی بات کو پہنچانے والے بن جائیں۔ اور سورہ انعام کی 19ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اپنے زمانے کے لوگوں تک قرآن پہنچا دیں اور ان لوگوں تک قیامت تک جن تک قرآن مختلف واسطوں سے پہنچتا رہے گا۔ قرآن پاک کے تقاضوں میں سے 9واں تقاضا یہ ہے کہ عملی طور پر اپنے آپ پر، اپنے بدن پر، اپنے گھر میں، اپنی زمین پر، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا ہے قرآن پاک کو نافذ کرنا، اپنے فیصلوں میں، عدل میں، قضاء میں، عدالت میں قرآن پاک، تحکیم بالقرآن۔ قرآن پاک کے ایک مقام ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 46، تینوں آیتوں کا اختتام ان الفاظ پہ ہوتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو کتاب اللہ کے ذریعے فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں۔ اور قرآن پاک کو نازل کرنے کے مقاصد میں سے اللہ جل جلالہ ایک مقصد ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ میں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، 33ویں آیت ہے، ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، قرآن اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دنیا میں دین کو، قرآن کو نافذ کرتے ہیں عملی طور پر۔ اور قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں میں حکم، لوگوں میں اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ آپ کو حکم بنا کر بھیجا ہے، قرآن کے ذریعے فیصلہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُم، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین اور اس کی خواہشات کی پیروی نہیں کیجیے، بلکہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجیے۔ قرآن پاک کا 10واں تقاضا قرآن کی زبان میں یہ ہے، ایک ہے قرآن کے الفاظ اترے، ہم نے الفاظ پڑھے،
قرآن محض الفاظ اور رسم الخط کا نام نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے مجھے پہچان کر میری کیفیت کو اپنے بدنوں پر طاری کرو۔ قرآن پاک میں سورہ زمر کی ایک آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، یہ لوگوں میں بار بار پڑھا جاتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، الفاظ مقصد نہیں ہے، صرف معانی مقصد نہیں ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اس کتاب کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس سے اہل ایمان کے دل لرز اٹھتے ہیں، ان کے بدن اور ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، دل کی زمین نرم ہو جاتی۔ اسی لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل مومن وہ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون اولئک هم المؤمنون حقا۔ پکے اور سچے مسلمان وہ ہیں جب اللہ جل جلالہ کا ذکر ہوتا ہے اور جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن چند چیزوں کا نام ہے، الفاظ کے معانی، الفاظ اور معانی ملیں تو ایک مفہوم واضح ہوتا ہے، الفاظ، معانی اور مفہوم جب تینوں چیزیں ملتی ہیں تو ایک معرفت، جس کو معارف کہتے ہیں، قرآن کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ الفاظ، معانی، مفاہیم اور معارف مل کر ایک چوتھی چیز کو جنم دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں کیفیت۔ مقصود وہ قرآن، نہ محض الفاظ مقصود ہیں، نہ محض معانی مقصود ہیں، نہ محض مفاہیم مقصود ہیں، نہ محض معارف مقصود ہیں، دل میں اس کیفیت کا وارد ہو جانا، اس کے مطابق عمل کرنا، اپنے آپ پر نافذ کرنا، اپنی زمین پر نافذ کرنا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ مقصد قرآن۔ الفاظ قرآن، معانی قرآن، مفاہیم قرآن، معارف قرآن کے بعد قرآن کہتا ہے اس کی کیفیت کو مومن اپنے آپ پر طاری کریں، یہ جذبہ ان کے دلوں میں آئے، پھر سارے کے سارے راستے آسان ہو جائیں گے، عمل کے راستے کھلتے چلے جائیں۔ جب مومن اس تقاضے کو پورا کر لیتا ہے تو قیامت کے روز اللہ کے حضور، محشر کا میدان، سارے انسان موجود، اللہ جل جلالہ کے سامنے اللہ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا شکوہ کریں گے، یہ شخص ان سے محفوظ ہو جائے۔ سورہ فرقان کی 30ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کے روز میدان محشر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اپنی قوم کا شکوہ کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ چند لوگ بیٹھے ہیں میری امت کے اور میری قوم کے جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، قرآن کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا، ایمان لانے سے لے کر زمین پر بطور قانون اور عدل کے نافذ کرنے تک یہ قرآن اور قرآن کے تقاضوں سے ناواقف رہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے اور اس شکوے سے محفوظ فرمائے۔ قیامت کے روز ہمیں اللہ جل جلالہ اپنے بارگاہ عالیہ میں سرخرو فرمائے۔ یہ قرآن پاک کے 10 تقاضے ہیں اور رمضان المبارک قرآن پاک کے تقاضوں کو پورا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ایمان لانے سے لے کر قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تجوید، قرآن پاک پہ غور و فکر، قرآن پاک کا حفظ،
قرآن پاک کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو موعظت اور نصیحت اور تزکیہ اور قرآن پاک کی دعوت اور تبلیغ اور قرآن پاک کو نافذ کرنے سے لے کر قرآن پاک کی کیفیت اور جذبے کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے عمل کے راستوں کو کھولنے کے لیے رمضان سے بہتر مہینہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ اسی لیے فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ رمضان یک بار بھی جو ہے رمضان المبارک میں یک بار قرآن اتارا گیا ہے اور آہستہ آہستہ بھی اتارا گیا ہے، لہٰذا ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، قرآن پاک پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں۔ یہ قرآن کے 10 وہ تقاضے ہیں جس کو خود قرآن نے بیان کیا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔